شاہ صاحب اسلام نے یہ 3 طلاقوں کا سلسلہ رکھا ہے، پہلی، دوسری رجعی ہیں، اور آخری جو تیسری طلاق ہے وہ معاملہ ختم کر دیتی ہے۔ تو پہلی طلاق کے بعد ایک سہولت ہے کہ جتنا بھی عرصہ گزر جائے تو رجوع کی گنجائش موجود ہے۔ جتنا بھی عرصہ نہیں، عدت کے اندر نہیں، عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے، اور عدت کے بعد نئے نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں مطلب ایسے ہے کہ جو ظاہر ہے عورت اگر آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس، یا بلکہ مرد بھی اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو نادرا کا بنا ہوا ڈائیورس سرٹیفکیٹ، طلاق نامہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ طلاق نامہ اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک تینوں طلاقیں نہیں ہو جاتی۔ تو پھر ایسے سلسلے میں یعنی مرد جو ہے وہ 3 طلاقیں دینے پر مجبور ہے، اور وہ جو اس کے پاس گنجائش تھی کہ کبھی وہ نیا نکاح کر لیتا، وہ گنجائش جو ہے نا پھر ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، وہ لیتا اس کے لیے تو گنجائش 4 کی ہے نا، وہ تو کر سکتا ہے۔ نہیں، اسی عورت کی بات ہو نا جو، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور سے کرنا چاہتی ہے تو وہ 1 طلاق جو ہے نا اس کو عدالت سے رجوع کر لے کہ اس کی عدت گزر چکی ہے 1 طلاق کے بعد، اور ہم اس سے فتویٰ لے کر ساتھ لگا دے اس کا، وہ نادرا کو کہہ دیں کہ اس کو فارغ کرو۔ صحیح، لیکن وہ ڈائیورس پیپر نہیں بناتے نا؟ بنا دیں گے نا، نادرا فارغ کرے گا، ڈائیورس پیپر بن جائے گا۔ یہ پریکٹس نہیں ہے۔ صحیح، اور اس کو فتویٰ جا کر لگاؤ ساتھ کہ یہ الگ ہو چکے ہیں، اس نے دوسری تیسری نہیں دی، تو وہ مان جاتے ہیں وہ۔ صحیح۔ شاہ صاحب ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ مرد نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور فوراً اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، میکے بھیج دیا، تو اس کے حوالے سے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں، جو طلاق ہے نا اس میں جب تک پہلی ہے یا دوسری ہے، اس کے بعد عورت کو جانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بند سنور کر گھر میں رہنا چاہیے تاکہ شیطان ہار جائے اور رب کی بات جیت جائے اور ان کا رجوع ہو جائے۔ گھر میں رہے، بند ٹھن کر رہے، اور پردہ وردہ نہ کرے اس سے، کیونکہ رجوع کا امکان ہے۔ اور جب وہ تیسری کہہ دیتا ہے تو پھر اس کا چونکہ رجوع کا کوئی امکان نہیں، تو پھر وہ چاہے تو عدت وہاں گزار لے اور چاہے تو گھر چلی جائے۔ اس میں بہت زیادہ ہاتھ لڑکی کے بھائیوں کا بھی ہوتا ہے، وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے فوراً آؤ چلیں ابھی چلتے ہیں، تو یہ بھی ایک طلاق کے پکا ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ وہ فوراً لے جاتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے، پھر اس کو ملنے نہیں دیا جاتا، پھر وہ شوہر چاہتا ہے مگر ملنے نہیں دیا جاتا، بھی اب تک وہ اس کا شوہر ہے تو ملنے کیوں نہیں دیتے اس کو؟ تو یہ غلط ہے۔ ان کو جتنا قدر ہو سکے، مطلب شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں کہ اس نے کروا دیا، اب ہم اس کو آخر تک لے کے چلیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ شاہ صاحب عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے، 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں یا تینوں ہو چکی ہیں، تو اس میں شریعت مرد کو اس کی جو نان نفقہ ہے، خرچہ ہے، کیا اس کا پابند بناتی ہے؟ ہاں، جب تک تو رجوع ممکن ہے نا، اس وقت تک تو اس کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، حتیٰ کہ اس دوران شوہر فوت ہو جائے تو وہ وارث بھی بنے گی اور عدت بھی کاٹے گی۔ لیکن اگر رجوع ممکن نہ ہو، یعنی عدت کے اندر نہ ہو، عدت کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں، عدت ختم ہو گئی ہو تو پھر اس کا نام نفقہ نہیں۔ صحیح۔ شاہ صاحب بسا اوقات مرد تو اپنی بیوی کے ساتھ جیسے تیسے بھی گزارا کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو مرد کے جو والدین ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک، وہ اس کو مجبور کرتے ہیں، کیونکہ وہ یا تو نافرمانی کر رہی ہوتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی، تو وہ اپنے بیٹے کو مجبور کرتے ہیں کہ تم بیوی کو طلاق دو، تو ایسے میں نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی والدین کی بات ماننی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیوی کو طلاق دے، تو ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے باپ کی بات مان۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا طلاق دے۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے، بس اوقات باپ اپنی عصبیت پہ، تعصب پہ، برادریزم پہ، اس بیچارے نے شادی کر لی کسی غیر برادری میں، وہ اس کو کڑتا رہتا ہر وقت، یا وہ اپنی بھتیجی لانا چاہتا تھا اور بیوی اپنی بھتیجی لے آئی تو اس سے لڑتا رہتا ہے۔ تو جب اسباب اس طرح کے ہوں تو ایسی صورت میں والد کی، والدہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر دینی اسباب ہوں یا ان میں کوئی جان ہو تو پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ یہاں پہ ایک لنک بنتا ہے عورت کا
کہ عورت شوہر کے والدین کو کھانا بنا کر دے گی یا نہیں دے گی. جی جی. تو چونکہ باپ کی بات مانی جا سکتی ہے اگر اس میں وزن ہو، تو اس لیے چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جی. اس کو اپنا باپ سمجھا جائے اور اس کے ساتھ، اور یہ بھی سوچا جائے کہ کل میں نے بھی ساس بننا ہے، کب میں نے بھی بوڑھی ہونا ہے، تو جو میں آج اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی وہی میرے ساتھ کیا جائے گا. اور تیسری بات، یہ بات ویسے الگ سے آئے گی کہ مجھے اور پوچھا جاتا ہے کہ جناب عورت پر یہ لازم ہے نہیں لازم ہے، تو اب دیکھیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا، ہاں، بلکہ بسا اوقات تو اس کے اولاد کی بھی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. جی جی. تو شوہر بیوی کا جو تعلق ہے یہ ماپ تول کر نہیں چلتا کہ کتنے تیرے حقوق کتنے میرے حقوق، اور کہاں تیرے زیادہ ہو گئے میرے کم ہو گئے، اس طرح نہیں ہوتا. بلکہ شوہر بھی دل و جان سے عورت کی ہر خدمت بجا لا رہا ہوتا ہے، اور عورت بھی دل و جان سے اس کے سارے کام کرنے کی کوشش کرے. اب نان نفقہ بھی تو صرف روٹی کپڑا ہی ہے نا، لیکن وہ تو بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے. لیکن نان نفقے میں روٹی کپڑا بھی نہیں ہے اس طرح. صحیح. نان نفقے میں کپڑا ان سلا ہے، سلا کر دینا نہیں ہے، سمجھے. اور جو نفقہ ہے اس میں دانے ہیں، آٹا نہیں ہے، دانے دے دے اس کو. اب وہ اس کو پیسے گی، وہ لکڑیاں اٹھا کے لائے گی، وہ مشکیزہ پانی کا لائے گی، اور وہ لا کر کھانا بنائے گی. عہد نبوت میں ایسے ہی چلتا تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ خود پانی بھر کر لاتی ہیں، خود آٹا پیستی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جو یہاں ہمارے یہاں معروف ہے نا، یہی ان کے حقوق ہیں، یہی ان کے واجبات ہیں، اور معروف ان کے یہاں یہی تھا. تو اس لیے اگر وہ بھی تولنا شروع کر دے اور کہے کہ کوئی گیس ویس نہیں، جاؤ لکڑیاں لاؤ اور آ کر جلاؤ، اور کہے کہ پانی یہ رننگ واٹر نہیں باہر سے لے کر آؤ، اور وہ کہے، تو وہ اس کے کافی سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی یہ کہے نہیں میں نے تیری روٹی پکا دی ہے اور اماں کی تو خود بنا کر، تو اس طرح خاندان نہیں چلتے. وہ بھی اس کی خدمتیں کرے، وہ بھی اس کی کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کا شکریہ بھی ادا کرے اس مطلب میں، اور یہ اس کی قدردانی بھی کرے، اور وہ بھی اس کی قدردانی کرے جو وہ اپنی وہ سروسز دے رہا ہوتا ہے، ساری خدمات کر رہا ہوتا ہے. جی. یہ سب طلاق بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین تو نہیں، لیکن کوئی اور شخص مرد کو مجبور کرتا ہے طلاق دینے پر. فرض کریں اسی عورت کا کوئی عاشق ہے، وہ آ کر اس کو گن پوائنٹ پر کہتا ہے کہ تو چھوڑ اس کو، میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو زبردستی اس سے طلاق دلواتا ہے گن پوائنٹ پر. تو اس طلاق کا کیا حکم ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے لا طلاق فی اغلاق، کہ جبراً طلاق جائز نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ٹارچر کیا گیا ہے اس مسئلے پر. وہ کہتے تھے کہ جبراً طلاق جائز نہیں ہے. صحیح. تو بس اوقات حکمران کو کوئی اچھی لگ گئی، اس نے جبر کر دیا یا اس طرح، یہ درست نہیں ہے. تو اگر جبر ایسا ہو کہ وہ مثلا اس کی جان لے سکتا ہے، جی جی، اور یہ بھی اس کا گمان غالب ہو کہ یہ واقعتاً گن چلا بھی دے گا، جی جی، تو ایسی صورت میں وہ طلاق دے دے، اور وہ اللہ کے نزدیک طلاق نہیں ہوگی. صحیح. اور وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس رکھے، یہ جبراً طلاق نہیں ہوتی. شاہ صاحب، خامد باہر کے ملک میں گیا ہوا ہے، بیوی اس کی یہاں پر ہے، تو ان کی بات چیت ہوتی ہے، لڑائی ہو گئی، تو اب خامد اس کو میسج پر، واٹس ایپ پر، ای میل کے ذریعے طلاق کا میسج کر کے بھیجتا ہے، تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق جو ہے نا یہ بڑی نازک چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد. تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے. تو ان میں ایک غلام آزاد کرنا ہے، مذاق سے کر دے تب بھی ہو جائے گا. اور ان میں ایک نکاح ہے، کوئی ڈرامے میں دو گواہوں کے ہوتے ہوئے ولی کی اجازت سے قبول کر لیتا ہے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، یعنی مذاق سے بھی ہو جاتا ہے. اور تیسری طلاق ہے، تو یہ ہو جاتی ہے، میسیج پہ کر دو تب بھی ہو جاتی ہے. بند کمرے میں بیٹھا اس نے طلاق لکھ دی، کسی کو نہیں دیا کاغذ، پھاڑ دیا، طلاق تو ہو جائے گی. صحیح. بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ آئی تھی ڈاک کے ذریعے، ہم نے قبول نہیں کی. صحیح. جب اس نے دے دی تو ہو گئی، اس نے دے دی تو ہو گئی. مذاق میں سے شاہ صاحب آپ نے فرمایا
ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو میسج کرتا ہے طلاق کا، تو وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، وہ گھر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ہاں طلاق تو اس طرح ہو جائے گی، لیکن اس میں دو ایک چیزیں اور ہیں۔ جی جی طلاق بمعنی قسم، صحیح، یعنی اگر میں تیرے گھر میں آ کر تیرے بیٹے کی پٹائی نہ کروں تو میری گھر والی کو طلاق، صحیح، اگر میں یہ چوٹی سر نہ کروں تو میری گھر والی کو طلاق۔ اب چوٹی سر کرنے کا بیوی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، جی جی تو یہ اصل میں اپنی بات کی تاکید چاہ رہا ہوتا ہے، صحیح، اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہ رہا، تو یہ اس کو پھر علماء نے قسم کے معنی میں لیا ہے۔ صحیح، وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ طلاق نہیں ہوگی، اس پہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ صحیح، اس کی دلیل سورہ تحریم کی ابتدائی آیات ہیں، کیا ہے ان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھ پہ شہد حرام ہے، یا بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کہ مجھ پر وہ لونڈی حرام ہے، تو اس کو حرام کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ جی اچھا، اس کے بعد کہا بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں تب تک مرضات ازواجک، جی اس کے بعد قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، لونڈی کو حرام کہا، قسم کا کفارہ دو تو لونڈی حلال ہو جائے گی۔ صحیح، تو یہ کہنا کہ بیوی کو طلاق یا میری بیوی حرام، اور مقصد بیوی کو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے بیچاری کے ساتھ، جی جی اپنی بات کی تاکید کرنا مقصد ہے، تو اس کو پھر قسم کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ صحیح، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بھڑکے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر میرا یہ کام نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ ہاں، تو یہ قسم کے معنی میں ہے، صحیح، اور یا حرام کہہ دیا تو قسم کے معنی میں ہے، اور اگر اس کی نیت ہے بیوی سے جھگڑا ہے، بیوی مجھ پہ حرام ہے اس طرح کہہ دیا اس نے، اور وہ نیت بھی اس کی طلاق کی ہے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ نکل جا، دفع ہو جا، نظر نہ آنا، اور یا جس سے چاہو شادی کر لو، یہ سب لفظ نیت پر ہیں۔ جو صریح لفظ طلاق کا ہے اس کا دوسرا مطلب کوئی نہیں ہوتا، وہ مذاق سے بھی ہو جائے گی، صحیح، لیکن جس کے ایک سے زیادہ مطلب نکلتے ہیں جی جی ان میں اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ صحیح، وہ کہتا ہے کہ تو دفع ہو جا، تو بعد میں کہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میرا نیت کمرے سے دفع ہونا تھا مثلا، تو وہ نیت پر ہوگا، جس لفظ کے دو معنی بنتے ہیں اس میں نیت پوچھی جائے گی، اور جس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے اس میں نیت نہیں پوچھی جائے گی، اگرچہ مذاق سے کیوں ہو۔ جیسا اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بعد میں جب مسئلہ مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میری نیت طلاق دے، حالانکہ اسے کہا طلاق کا لفظ بولا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، میں تو بس اس کو ڈرانا چاہتا تھا۔ نہیں، یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ جس نے طلاق دی ڈرانے کے لیے یا کوئی بھی، نیت نہیں پوچھی جائے گی، وہ تو ہو جائے گی۔ لیکن ایک اردو میں ایک مسئلہ ہے جی جی کہ ایک شخص کہتا ہے بیوی کو تمہیں طلاق ہے، جی جی اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ جی جی ایک ہے، اس نے کہا تم مرد کا بیٹا ہے تو ابھی طلاق دے مجھے، عورت کہتی ہے، جی جی یہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دے دی، ایک معنی ہے کہ اچھا دیتا ہوں، صحیح، اور ہو سکتا ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں میں تیری پٹائی کرتا ہوں، تو مجھے طلاق مانگ رہی ہے۔ صحیح، جیسے کوئی بار بار بچہ مانگے مجھے فروٹ دو، مجھے فروٹ دو، کہتے میں دیتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں تمہیں، جی جی تو مقصد ہوتا ہے میں تیری پٹائی کرتا ہوں، یا تو دیتا ہوں کے دو مطلب بنتے ہیں، تو نیت پوچھی جائے گی۔ صحیح، اور دے دی یا تجھے طلاق ہے، جی جی اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، تو اس میں وہی بات ہوگی کہ وہ ہو جائے گی۔ صحیح، جیسا ایک مرد بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کو کسی چیز کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے، معلق کر دیتا ہے، کہتا ہے اگر تو میکے چلی گئی تو تجھے طلاق ہے، تو اگر وہ میکے جاتی ہے تو ہو جائے گی طلاق؟ بالکل ہو جائے گی، اگر میرے گھر سے باہر نکلی تو تمہیں طلاق ہے۔ یہ معلق طلاق ہے، اور جو جس پر تعلیق کی گئی ہے جی جی وہ کام کرنے پر وہ ہو جائے گی۔ صحیح، ایک جوڑے کا نکاح ہوا لیکن ابھی ان کی خلوت نہیں ہوئی، ہم بستری انہوں نے نہیں کی ہے، اس سے پہلے کوئی بات کھل جاتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، تو طلاق دے سکتا ہے مرد؟ وہ طلاق کا حکم کیا ہوگا؟ ہاں، جو طلاق رخصتی سے پہلے ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، صحیح، اگر تم ان کو مس کرنے سے پہلے
طلاق دیتے ہو تو پھر کوئی عدت نہیں ہے، مطلب منہ سے لفظ نکلے اور وہ الگ ہو گئی، صحیح، اس میں نہ دوسری تیسری ہے اور نہ کچھ اور ہے۔ صحیح۔ ہاں شاہ صاحب، لوگ علماء سے طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن مفتیان کرام جو ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ مفتی ہمیں جو ہے نا انہوں نے پڑھنے ڈال دیا ہے، ہم سے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں اور ان کو ہمارے مسئلے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرمائیے کہ طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہم مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں سوال کیسے کرنا چاہیے مفتی صاحب سے، اس کو کیا کیا بتانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو طلاق کا مسئلے کا سوال جو ہے نا وہ یا عورت کرے یا اس کا شوہر کرے، تیسرے بندے کو نہیں کرنا چاہیے، صحیح، کیونکہ ہم نے اس میں سوال جواب کرنے ہوتے ہیں اور اس کے پاس جواب نہیں ہوتے، صحیح، اور وہ میرا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے فضول میں۔ تو میں جو مجھے سوال کر اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ اس مرد کو اردو آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو وہ کیوں نہیں پوچھتا؟ صحیح، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تیرا کیا مسئلہ بیچ میں؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو خود پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بتانا چاہیے کہ طلاق پہلی بار فلاں تاریخ کو فلاں مہینے کو ہوئی، رجوع کیا تو کتنی دیر بعد کیا، دوسری اگر ہوئی تو کب ہوئی اور رجوع کیا تو کب کیا، صحیح، تیسری ہوئی تو کب ہوئی، رجوع کیا تو کب کیا۔ ہمارے پاس ایسا بھی ہوا کہ ایک نے مسئلہ پوچھا، اس کو بتا دیا کہ تیرا رجوع ہو سکتا ہے، تو بیوی لڑکی والے آگے کہنے لگے یہ تو اتنی دے چکا ہے پہلے، صحیح، تو ہم نے پھر لکھ کر دیا کہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لیے پھرتے دیکھو ایک ہی مفتی یہ کہہ رہا ہے، وہی مفتی یہ کہہ رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ تو دونوں آ جائیں، دونوں سے بات ہو جائے اور دونوں سے بات سمجھ لی جائے تو پھر حتمی بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم فون والے کو اول تو ٹرکھاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، صحیح، اور اگر جواب دینا بھی پڑے تو ہم کہتے ہیں جی غیر حتمی جواب یہ ہے، صحیح، ہاں حتمی جواب یہ نہیں ہے، حتمی جواب تو ملنے کے بعد پوچھنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک طلاق دی اور اس کے بعد اس نے رجوع کیا عدت گزرنے کے بعد، صحیح، ایسا ہوتا ہے، اور پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، دیتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ کہا جی میں نے 3 دفعہ طلاق دی ہے اس کو، تو آپ تو کہو گے کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا، جی، لیکن چھلکا اتار کر دیکھو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تیرا پہلی بار جو طلاق کے بعد رجوع تھا وہ حرام کاری تھی، جی، مگر چونکہ وہ ایک طلاق سے الگ ہوئی ہے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ جی، جی، سمجھائی بات کی؟ اور ویسے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کی کوئی شکل واپسی کی نہیں ہے، جی، جی، تو اس لیے پوری بات بتانی پڑتی ہے اور سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا حتمی نتیجہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ بس اوقات ایک 3 دی تھی، ایک ان میں سے حالت اس میں تھی، جی، جی، تو اس کو کون نہ کرو تو پھر ان کا رجوع ممکن ہو رہا ہوتا ہے، صحیح۔ یہ ہے۔ شاہ صاحب، تو کب دی تھی، کب رجوع ہوا، حالت کیا تھی، یہ سب چیزیں بتانی پڑتی ہیں۔ صحیح۔ شاہ صاحب، عورت حاملہ ہے تو ان کی مرد طلاق دے دیتا ہے تو یہ ہو جائے گی طلاق؟ ہاں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو عورت امید سے ہے ان کی طلاق ہو جائے تو عدت بچے کی پیدائش ہے، تو بچے کی پیدائش گھنٹے بعد ہو جائے تو وہ فارغ ہو جائے گی، جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ بچے کی پیدائش 8-10 مہینوں بعد ہو تو اتنی انلارج ہو جائے گی اس کی عدت، جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت وہ آزاد ہوگی۔ یہاں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات طلاق کی شکل میں عورت ابارٹ کروا دیتی ہے، تو اس میں پھر کیا اس کی عدت گزر جائے گی یا نہیں گزرے گی؟ تو اس میں اگر تو اس کی ہیکل بنا ہوا تھا، جسم پورا بنا ہوا تھا، تو وہ پہلی بات ہے کہ اس کا ایک کام غلط ہے، اس کو غلط ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو شوہر کا بچہ ہے، یہاں تو اسلام نے وہ جو بدکار عورت ہے اس کو کہا کہ اس کو جان کر آنا، اور پھر اس کو کہا دودھ اس کا پورا کر کے آنا، بچے کے حقوق ہیں، اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ پورا جسم تھا تو پھر اس کے ابارٹ کرنے سے اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر ابھی کوئی انیشیل سٹیجز تھے تو اس کے ابارٹ کرنے سے اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ بات آپ سمجھیں، یعنی اس کا پورا وہ ڈیوریشن 9 ماہ کا پورا ہوگا پھر ختم ہوگا؟ نہیں، ہاں 9 ماہ نہیں،
وہ جو پھر وہ آ جائے گی اس طرف آ جائے گی، وہ 3 جو اس کے پیریڈ تھے جی جی وہ تیسرے پیریڈ پر آ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، تیسری بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ اس حالت میں بھی تھی اور وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، جی جی تو اب اس حالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی آزادی ہوگی، جی جی عدت گزر جائے گی، اور شوہر کے فوت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ عربی حساب سے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوگی، قرآن کہتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ تو اب اس کا تقاضا 4 مہینے 10 دن ہے اور اس کا تقاضا بچے کی پیدائش ہے۔ جی جی تو اس میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے چند گھنٹوں بعد یا 1 دن بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ 8 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کی عدت لمبی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو شوہر والی فوتگی والی عدت نہیں ہوگی، یہ اس کی عدت ہوگی۔ جی جزاکم اللہ خیرہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، طلاق کے شرعی احکام و مسائل ہم نے دیکھے، ان کو جاننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے، حقوق زوجین ہیں، اس تعلق سے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام ضابطہ حیات۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔